نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیش بہا باتیں بیان کی ہیں اور وہ باتیں سچائی کی آخری حدوں پر ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی جھوٹ یا کسی طرح کا کوئی فریب کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا ریب فیہ، قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن کریم کی کسی بات میں کوئی جھول کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کریم کی باتوں میں کوئی غلط بات نہ آگے سے آ سکے، نہ پیچھے سے آ سکے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بات اس قدر سچی، صحیح اور صادق ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہو، جو آدمی زندگی ایسے گزارتا ہو کہ جیسے اس کا مقصد آخرت کی زندگی ہے، وہ آخرت کے لیے تمام کام کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کر دیں گے، یعنی اس کے لیے ماحول اور حالات ایسے بنا دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی آخرت کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دے سکے۔ اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں اور راحتیں ساری ہم مہیا کر دیں گے۔ آگے فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو آدمی دنیا کی زندگی میں ہی پوری بہار چاہتا ہو کہ ساری عیش اور سارا آرام دنیا کی زندگی میں ہی مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، کہ ہم اس کو یہ چیز دے دیں گے، دنیا میں سے جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس آدمی کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں ہی رہے۔ کیوں؟ جو مقدر میں ہے وہ تو مل کر کے رہے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا رزق اور یہاں کی روزی ہم نے تقسیم کر دی ہے، جس کو جتنی ملنی ہے وہ مل کے رہے گی۔ آدمی اپنا نصب العین آخرت کو بنائے، آخرت کے لیے ہر عمل کرتا ہو، کماتا بھی ہو تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں میرا آخرت میں کوئی حرج نہ ہو جائے، ایمان خراب نہ ہو جائے، مجھ سے بے ایمانی نہ ہو جائے اور آخرت میں مجھ کو اس کا نقصان اٹھانا نہ پڑ جائے۔ کمانے والوں کے لیے بھی شریعت میں قاعدے اور قانون ہیں جن کی پاسداری انتہائی ضروری ہے، اور جو آدمی ایمانداری کے ساتھ کماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تو مرنے کے بعد نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور صحیح تاجر ہے، صحیح کاروباری ہے، وہ مرنے کے بعد نبیوں کے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام دیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نصب العین آخرت کو بنائے۔ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنا مقصد دنیاوی زندگی میں آخرت کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں ہٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے راحتوں کے راستے کھول دیتے ہیں، تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتے ہیں۔ اور جو انسان دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں الجھنیں لگا دی جاتی ہیں جن کی بنا پر وہ کبھی دنیاوی معاملات سے خالی ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم 99% دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد بنا چکے ہیں، اور یہ بالکل قرآن کریم کے طرز کے، قرآن کریم کے احکام کے خلاف ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، وہی اصل ہے۔ انسان تو دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا، یہ مختصر سی زندگی دی، یہ تھوڑا سا موقع دیا، ہم اس کو یہاں کی خواہشات میں ہرگز نہ گزاریں، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ اللہ نے تو فرما دیا
وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ یہاں ایک بات پر بھی غور کیجئے کہ راحتیں دنیا کی اور آخرت کی دونوں کا مقابلہ کرو، مصیبتیں دنیا کی اور آخرت کی ان دونوں کا بھی مقابلہ کرو۔ دنیا کی راحتیں آخرت کی راحتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اسی طرح دنیا کی پریشانیاں آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں تو کم سے کم تر ہیں، ان کے اندر عذاب اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم کر دیا ہے، بہت گھٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کہ ہم ان کو ادنا سا عذاب دنیا میں دیں گے۔ ادنا کہتے ہیں سب سے کم درجے کو، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، اور عذاب اکبر سے مراد ہے آخرت کا عذاب، اور عذاب اکبر کہا جاتا ہے سب سے بڑے عذاب، یعنی جو تکلیف میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو، جس سے بڑھ کر کوئی تکلیف انسان کو دی ہی نہ جا سکتی ہو۔ چنانچہ وہاں موت کو بھی مار دیا جائے گا، انسان مر بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ ان کے پاس ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، ہر طرف سے، ہر اعتبار سے وہ مر رہے ہوں گے، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مر نہیں پائیں گے، وہ رہیں گے زندہ ہی، مگر وہ نہ زندہ ہوں گے نہ وہ مردہ ہوں گے۔ مردوں سے زیادہ بدتر حالت ہوگی ان کی، اس انسان سے زیادہ بری حالت ہوگی کہ جو مر رہا ہو مگر وہ زندہ ہوں گے، ان کو عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ تو ان کی تکلیفوں کی زیادتی کی وجہ سے کبھی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ کبھی ان کو مہلت دی جائے گی کہ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے اس کے بعد عذاب شروع ہوگا، نہیں، عذاب چلتا رہے گا اور مسلسل چلتا رہے گا۔ تو آخرت کی تکلیفیں تو بے انتہا بڑی ہیں، اور دنیا کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے خود دنیاوی تکلیفوں کے لیے عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بڑی حکمت ہے اس لفظ کے اندر کہ دنیا کی تکلیفیں تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی سب سے چھوٹی تکلیفیں ہیں، ان سے گھبرا کر آدمی کبھی دین کو نہ چھوڑے، کبھی دین سے نہ پھرے، آخرت کو ہی نصب العین رکھے، آخرت کو ہی مقصد بنا کر کے رکھے۔ انسان جس چیز کو مقصد بنا لیتا ہے اپنی زندگی کے تمام کاموں کو اسی چیز کے پیچھے لگا دیا کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کا مقصد کسی گھر میں جانے کے بعد، مثال فرض کیجئے ایک آدمی کسی محل میں داخل ہوا اور اس کا مقصد اگر چوری ہے تو وہ گھر کی ہر چیز پر نظر رکھے گا اور چوری کی نیت سے رکھے گا، ہر معاملہ وہ چوری کے خیال سے کرے گا، ہر قدم اس کا چوری کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھے گا۔ اور اگر ایک آدمی کا مقصد کسی گھر کو سنوارنا ہے، اس کی صفائی اور ستھرائی کرنا ہے، اس کی زیب و زینت کرنا ہے، تو یہ آدمی جب گھر میں داخل ہوگا تو پھونک پھونک کر کے قدم رکھے گا اور زیادہ سے زیادہ اس گھر کو صاف اور ستھرا کرنا چاہے گا۔ وجہ اس نے نصب العین صفائی کو بنایا ہے، یہ ہر چیز کی رعایت کرے گا اور اچھے طریقے سے رہے گا۔ اور دوسرا آدمی اس نے نصب العین چونکہ چوری کو بنایا ہے، اس لیے وہ اس گھر میں ہر کام چوری کی نیت سے ہی کرے گا، ہر کام کو ایسا رخ دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کے واسطے چوری آسان ہو جائے اور یہ آدمی چوری میں کامیاب ہو جائے، اور وہ آدمی ہر کام اس طریقے پر انجام دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا صفائی کا کام صحیح سے صحیح تر ہو جائے اور اچھے سے اچھا ہو جائے۔ اب اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رضامندی کو ظاہر فرماتے ہیں اور جس کا حکم فرماتے ہیں، وہ آخرت کو نصب العین بنا لینا ہے کہ آدمی آخرت کے خیال میں دنیا میں موجود رہے۔ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہرگز ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ دائمی ہے اور ابدی ہے، وہاں انسان ہمیشہ رہے گا۔ اب کتنا نادان ہے وہ آدمی جو ایک حد تک جانے والی زندگی میں تو مزے لے لے اور ہمیشہ چلنے والی زندگی میں پریشانی اپنا لے، اور کتنا عقل مند ہے وہ آدمی کہ جو مختصر زندگی ہے انسان اس کو بھلے ہی پریشانیوں کے ساتھ گزار لے، مگر جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں اپنے لیے راحت، چین اور سکون کا سامان تیار کر لے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔